ایک سوال ہے کہ بدعت سے کیسے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی روزہ سے بدعت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ غور سے سن لیجئے. جو فارمولہ میں بتا رہا ہوں، اگر یہ فارمولہ طلبہ، علماء، عوام سب لوگ اختیار کر لیں تو کبھی انشاءاللہ بدعت ان کی زندگی میں نہیں آئے گی. اور بدعت ہونے کا جو سب سے بڑا نقصان ہے کہ قیامت میں جب اللہ کے رسول سخت پیاس لگی ہوگی دنیا والوں کو، اس وقت حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اور مومن ہوگا وہ بندہ، مسلمان ہوگا، نماز پڑھتا ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے وضو کرنے سے اس کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، لیکن بدعت کیا ہے، لہذا حوض کوثر پر قریب آ کر کے بول دیا جائے گا سحقن سحقن لمن غیر بعد دینی، دور ہو جاؤ. اللہ کے رسول فرمائیں گے دور ہو جاؤ. لہذا بدعت سے کیسے بچا جائے، آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں. نمبر 1، اچھا کچھ نہ کچھ کرو گے تبھی تو بدعت ہوگی نا، نہ کرنے والا تو بدعت ہی نہیں ہوتا. غور سے اس جملے کو سن لیں، پھر سے کہہ رہا ہوں، نہ کرنا بدعت کی علامت تو نہیں ہے نا، کرنا ہی کیا ہوگا، بدعت کی علامت ہے. سب سے پہلی چیز، فرائض ادا کر رہے ہیں، فرائض ادا کر رہے ہیں، فرائض میں کبھی بدعت نہیں ہوتے ہیں. نمبر 1، سنت مؤکدہ میں کبھی بدعت نہیں ہوتی ہے، اور سنت میں کبھی بدعت نہیں ہوتی ہے. ان تین کے علاوہ اگر کوئی کام آپ اچھا سمجھ کر، نمبر 1 ثواب سمجھ کر، نمبر 2 اللہ کی قربت کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کو جب تک یقین کامل نہ ہو جائے تب تک ایسا کام نہیں کریں. قیامت میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی. یہ قیامت جو کر رہا ہے اس کو جواب ضرور دینا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس مسئلے کا جواب دینا ہے. جو نہیں کر رہے ہیں ان سے ہوگا نہیں، کیونکہ قرآن کا نہ فرض ہے، نہ سنت موقدہ ہے، نہ سنت ہے. لہذا ہم سے کبھی سوال نہیں ہوگا، سوال اس سے ہوگا جو کر رہا ہے. لہذا کرنے میں ہوشیار رہنا ہے. ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں، جب دلیل کوئی آدمی دیتا ہے، ایک آدمی سے آپ نے کہا یہ کہاں لکھا ہے، میں نے کہا حدیث میں لکھا ہے. یہ حدیث ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے، صحابہ کا عمل ہے. یہ 3 جواب دینے والے سے ہمیشہ آپ مطمئن رہیں. اس کے علاوہ 2 جواب اور دیا جاتا ہے. پہلا جواب دیا جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے نقصان کیا ہے. آپ سمجھ جائیے کہ اس کے پاس قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے، بحث نہیں کریں، وہ عالم ہے، وہ آپ کو لٹکا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ جواب دے گا کہ اگر یہ کام ہم نے کر لیا کیا منع ہے. یہ 2 جواب اگر دے تو سمجھ جاؤ کہ تم کو دھوکہ دے رہا ہے. بحث کرنے کے بجائے خود بخود دیکھیں، ہماری تقریر، ہمارا کام ہے عوام کو کسی طریقے سے جنت جانے کا سیدھا راستہ بتانا. لہذا یہ بدعت سے بچنے کا طریقہ ہے.